وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن کے اندر دوسرے پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 217 سے آیت نمبر 221 تک، 217 سے 221 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل و خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور کافر لوگ تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں اور لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی حالت کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے، اور تم ان کے خرچ کو اپنے خرچ کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے مومنو، تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں اچھی ہی لگے، اور تم اپنی مومنہ عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا ہی لگے۔ یہ مشرک لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین اکرام، دوسرے پارے کا 11واں رکوع تھا، جس کے اندر 5 آیتیں تھیں، آیت نمبر 217 سے آیت نمبر 221 تک۔ اب اس کے اندر بھی وہی مسئلہ ہے، پچھلے کچھ سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جا رہے ہیں، تو یہاں بھی پوچھا جا رہا ہے۔ وہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ عربی میں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، اور قرآن نے بھی اس کو باقی رکھا ہے اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا ہے، یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ کہا گیا والفتنۃ اکبر من القتل، اور کفر و شرک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد مرتد کی سزا بیان کی گئی، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور جو دین کو چھوڑ دے اور اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اس کے بعد اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ ایسے مرتد کو قتل کر دے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3017 من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے تو تم اس کو قتل کر ڈالو۔ تو یہ اسلامی حکومت کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے، پہلا حکم آ رہا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، کہ وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اس کے اندر گناہ ہے لیکن کچھ فائدہ بھی ہے۔ تو یہ پہلا حکم نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے جو چیز زیادہ ہے تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر اسی طرح وہ لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ یتیموں کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے لیکن ان کا کھانا نہیں کھاتے تھے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں، ساتھ میں کھانا کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 221 ہے، اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مومنہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ لونڈی جو ہے ایمان والی وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ پھر اسی طرح اپنی لڑکیوں کو مت دو مشرک کو، ایک غلام جو ہے ایمان والا وہ بہتر ہے مشرک سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہی آیت دلیل ہے کہ دونوں کو اسلام لانا ضروری ہے، تبھی یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، انہیں ڈرنا چاہیے، ان کا نکاح صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غور کیجئے، دیکھیے سنن نسائی کتاب النکاح، اس کے اندر کیا آیا، حدیث نمبر 3334، اس کے اندر یہ ہے، یا 3144 کے اندر، کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کہا، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ، ابو طلحہ میں مسلمان عورت ہوں اور تم کافر ہو، یہ نکاح کیسے ہو سکتا؟ ہاں اسلام قبول کر لو، یہی ہمارے لیے مہر ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہی مہر ہو گیا۔ اس حدیث کے راوی ثابت ہے، وہ بیان کرتے سب سے بہترین مہر یہ تھا۔ آج دیکھ لیجئے کتنی بہنیں ایسی ہیں جو دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بہت ساری بہنیں بغاوت کر رہی ہیں۔ یہ کالج کی دین ہے، اسکول کی دین ہے، اور مخلوط تعلیم کی دین ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے جو آزادی دے رکھی ہے اس کی دین ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا اسلام پیارا ہونا چاہیے، اور اس لیے کہا گیا آیت نمبر 221 کے اندر مت دو جب تک کہ وہ توحید والے نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔